اوکے السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون کی جانب سے عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ ٹپال فیملی مسٹر چائے کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، اس میں بلال احسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، عید الفطر کی خوشیاں ایک فطری خوشی ہوتی ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ایک بہت ہی پنکچوئل ایک سیکوینس کے ساتھ عبادات کرتا ہے، تو اس عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ان کا صلہ عید الفطر کی شکل میں دیتے ہیں۔ گو کہ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے گزشتہ جتنی بھی عید الفطر ہم نے منائی، اس سے موجودہ عید الفطر جو ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی وجوہات یقینی طور پہ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا گزشتہ 3 سے 4 ماہ سے پوری دنیا میں جو پھیلا ہے بشمول پاکستان، اس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے، طبی ماہرین کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے عید الفطر میں بہت ساری جو ہم پہ جو ہے ایک قیود اور حدود لگائی گئیں کہ گلے نہیں ملنا ہے، مصافحہ نہیں کرنا ہے، جو ایک عام روایت ہے عید کی خوشیوں کا، اس سے تھوڑا سا سماجی فاصلہ رکھنا ہے۔ تو اس سماجی فاصلہ کو رکھنے کی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے پورے پاکستان کی چھوٹی بڑی تمام صنعتیں بند ہوئیں، آفیسز بند ہوئے، ٹرانسپورٹ بند ہوئے، تمام کی تمام چیزوں کو ہم کہتے تھے لاک ڈاؤن، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح سے کہ یہ کرفیو کی ایک شکل تھی، لیکن عوام کی جانب سے بھی اس پہ احتیاط بھی کیا گیا اور کچھ بد احتیاطی بھی کی، جس میں حکومت کی جانب سے کچھ سختی بھی کی گئی۔ تو گویا یہ عید الفطر جو ہے ہمارے پاس جو ہے آج ہم اس کا 3را دن ہے اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ ہمیں ان غم کے اس خوشیوں کے لمحے میں ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے جو کہ کرونا وائرس سے متاثر ہو کے شہید ہوئے، یا وہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف جو کہ اس مسیحا جو کہ لوگوں کو علاج کرتے کرتے وہ بھی اس میں متاثر ہوئے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ عید سے 2 دن قبل ہم نے دیکھا کہ PIA کا ایک طیارہ جو ہے حادثے کا شکار ہوا، جس میں کہ تقریباً 97 پیسنجر، جس میں کہ عملے سمیت تمام کے تمام شہید ہوئے۔ ان کے بھی غموں کو ہمیں شامل حال رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بارڈر پہ جو دشمن کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے، اس بمباری کی وجہ سے ہمارے شہری شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، اور ہمارے وہ فوجی جوان جو کہ پاکستان اور مادر ملت، مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو ان سب کو بھی ہمیں اس عید کی خوشیوں میں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں جب اس پروگرام کو ابتدا کروں تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں کو تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم ایک فاتحہ کریں گے ان سب کے لیے، اس کے بعد مزید کو آگے پروگرام ہے۔ تو میرے سیدھے ہاتھ جو پہلے مہمان ہیں یہ جناب عبدالوحید میمن صاحب، جو کہ سابق صدر ہیں کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے۔ تھینک یو سر، آنے کا بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب الیاس میمن صاحب، جو کہ طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے صدر بھی ہیں اور صدر الائنس مارکیٹ کے بھی صدر ہیں۔ الیاس میمن صاحب بہت شکریہ۔ اور میرے تیسرے مہمان آل سٹی تاجر اتحاد کے، اس کے علاوہ ٹمبر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے بھی یہ سرکردہ رہنما ہیں جناب شرجیل گوپلانی صاحب۔ آپ تینوں حضرات کو بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے جائے۔ ناظرین، اس پروگرام کی ابتدا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر شرجیل گوپلانی صاحب ایک فاتحہ خوانی کر لے جن کے متعلق میں نے کہا کہ ان کے بھی ہم یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد یا رب العالمین یا غفور رحیم یا رحم الرحیم یا میرا مالک یا خالق کائنات یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس فاتحہ کو تیرے پیارے نبی ہمارے نبی آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیثاً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرمائیے یا رب العالمین۔ فاتحہ تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام محمد مومنین، تمام شہداء کرام، خصوصاً جو ہمارے طیارے حادثے میں اس وقت کراچی میں شہید ہوئے، ان تمام لوگوں
کوئی بارگاہ میں حدیث تحفۃ پیش کرتے قبول منظور فرمائے. یا رب العالمین کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے اور تمام شہید ہونے والے مومنین مومنات کو کی بارگاہ میں حدیث تحفۃ پیش کرتے قبول منظور فرمائیے. یا رب العالمین فاتحہ ثواب ہمارے پاک افواج کے تمام بارڈرز پہ تمام اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے تمام جو ہمارے شہید ہوئے فوجی ان تمام کی بارگاہ میں حدیث تحفظ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے. یا رب العالمین فاتحہ کا ثواب تمام ہمارے پولیس کے تمام جو انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے جوان ہماری حفاظت کرتے ہوئے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کی بارگاہ میں حدیث تحفظ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے. یا رب العالمین فاتحہ کا ثواب ہمارے جو ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف کرونا وائرس کے لیے جو ہیلتھ ورکر جو جہاں خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ان کے ان مومنین مومنات کو بخشیں اسے ان کے درجات بلند فرمائیے. یا رب العالمین یا غفور رحیم اس فاتحہ کا ثواب تمام جمیع المؤمنین مومنین مومنات کو بخشتے ہیں خصوصاً ہمارے تمام جمیع المؤمنین ہمارے تمام خاندان کے تمام جمیع المؤمنین مومنین مومنات کو بخشتے ہیں خصوصاً اپنے والدین کو بخشتے ہیں قبول منظور فرمائیے. آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ النبی و علی وصحبہ اجمعین برحمتک. بہت شکریہ شہجال بلکرپرانی صاحب. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا چاہیے. وہی میں صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ ایک تاجر بھی ہیں, بہت اچھے تاجر بھی ہیں اور ایک ٹریول ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے. کیسے منائی عید آپ نے, کیا محسوس کیا اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے یہ عید ایک غم والی عید, بے شک, اور سچی بات ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر قبرستان گئے اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, چاہے وہ کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی فاتح خانی کی اپنے بڑوں کی قبروں پہ گئے, اس کے بعد جو ہمارے جاننے والے دوست رشتہ دار جن کے بڑے ان حادثے میں جو ابھی اور جو اس کرونا کی وجہ سے جو شہید ہوئے, جی, ان کے گھروں میں گئے. لیکن یہ عید سچی بات ہے کہ میرے حساب سے ایسی میرا خیال ہے کہ عید سے 2 دن قبل بھی آپ کسی کورونا سے کسی انتقال ہو گئے تھے, ان کی تدفین میں بھی آپ موجود تھے. ہماری برادری کے جو بورڈ ممبر تھے یونس جیوانی صاحب, ان کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح بہت ایسے کیسز ہیں دوستوں میں رشتہ داروں میں. تو مطلب کافی غمزدہ عید گئی ہے. غمزدہ. دوسرا جو یہ عام سی بات تھی کہ یہ کرونا نہیں ہے, سب وبا ہے. اب آپ کے سرکل میں دیکھیں, دوستوں میں دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں, یہ وبا بہت پھیل گئی ہے, بہت پھیل گئی. جی بالکل. تو مطلب یہ کہ تجارت جو پورے مہینے گزری اس پہ لاک ڈاؤن کا بھی بڑا اثر رہا. کیا محسوس کیا, کیا تاجر اب امیر کی بجائے غریب ہو گیا؟ نہیں, میں غریب تو نہیں کہہ سکتے, پریشانی میں ضرور آئیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پریشانیاں آئیں, سارے جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے. لیکن تاجروں پہ یا ہر انسان پہ ایسی آزمائشیں ہمیشہ ماضی میں بھی آئی ہیں اور قیامت تک آئیں گی بھی, اور ہم بزنس مینوں کو اس کا بالکل خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں نے اس کا مقابلہ بھی کیا ہے, اور آنے والا وقت جو ہے اگلے 2 ماہ تو اور سخت ہیں اس حوالے سے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی جتنی بھی ہے ان سب معاملات کو سمجھے گی, محسوس کرے گی, اور جو کرونا کی وجہ سے جو نقصانات جانے جا رہی ہیں, اب تو بڑے بڑے گروپ کے چیئرمین اس دنیا سے جا رہے ہیں, بہت لاتعداد آپ کے پاس ان سب کے پاس فہرست ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی ڈسٹرب رہی ہے, اور اس ڈسٹربنس کو ہم نے بہت صبر سے, حوصلے سے برداشت کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو اپنے ذہنوں پہ سوار کیا تو ہم اپنا ذاتی نقصان زیادہ کریں گے. اگر ہم نے اس کو بہت حاوی کر دیا, بہت اچھی بات کی. جو چیز ہمارے دین میں ہے کہ جو چیز نصیب میں ہے, جو لکھی ہوئی ہے, جو رزق لکھا ہوا ہے وہ ملنا ہے. اور تجارت اسی لیے حلال ہے کہ اس میں نفع بھی ہے. تجارت میں صرف نفع ہی ہو تو وہ تو پھر سود ہو گیا. تجارت ہے ہی نفع نقصان کا نام نا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد جب یہ مارکیٹیں کھلیں گی اس میں بزنس میں بہتری بھی آئے گی, لیکن ہم نے پھر بھی SOPs پہ اور احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا ہے. بالکل. یس محمد صاحب, آپ کو تو میں اکثر ناظرین ان کو کہتا ہوں جذباتی لیڈر, تو یہ کافی جذبات میں جاتے ہیں ماشاءاللہ. CM ہاؤس میں جب وہ میٹنگ ہو, گورنر ہاؤس میں ہو تو ہو جاتے ہیں. کیا عید کیسی گزری؟ عید تو بھائی مارکیٹ میں 3 مہینے تو ہم تاریخ روڈ پہ موجود تھے. 4 رات کو تو تاریخ روڈ بند تھا 3 مہینے تک. 3 بڑا وہاں گھپلے ہوئے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ کو پہلے انہوں نے کہا کھولو, پہلے بند کر دو, پھر انہوں نے بعد میں کھلوایا. کھلوانے کے بعد بڑی مشکل, لوگ چلے گئے. افطار کے بعد لوگوں نے کھولا, بہت لوگوں نے بولا دوسرے دن کھول لیں گے.
اور ہم نے میسج چلایا آپ کے یہاں بھی بریکنگ نیوز، سب جگہ بریکنگ نیوز چلی، بہت کوشش کرا کہ بازار مطلب یعنی کہ لوگوں نے افطار کے بعد بازار کھلنا شروع ہو گیا. اب 10:15 بجے چاند کا اعلان ہو گیا، وہاں دھڑا دھڑ بند، پولیس والے رینجرس والے. میں نے بہت سمجھایا، میں نے کہا ایسا مت کرو، آپ مسلمان ہو، ساری چیزیں ہو، آپ سمجھا کرو. میں نے میڈیا میں بہت چلایا، میں نے بولا ناصر صاحب کو فون کرا، کراچی انہوں نے کوئی بھی رپلائی کا جواب، آپ نے کہا رپلائی دیں گے بھی نہیں، آپ سے میں پوچھ بھی چکا، دیں گے بھی. حالانکہ ان کی مرضی ہے، یہ عوامی آدمی ہے، ان کو سوچنا چاہیے آج یہ سیٹ پہ ہے، کل یہ سیٹ پہ نہیں ہے، اس لیے ہماری طرح بھی ہوں گے. پھر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائی. یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا. میں کہتا ہوں ان کی نااہلی ہے، ان کی نااہلی اس لیے ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ بریکنگ نیوز خود چلا رہے. ہم نے فیصلہ نہیں کرا، ہمیں تو اجازت ملی کہ مارکیٹیں کھولیں. کس نے اجازت دی؟ پولیس والوں نے. جائے تو اوپر سے آئی ہوگی نا، ایسے تو نہیں بول دیو کہ پولیس والوں کے معاملے کو کھول لیا، لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں مانا، آپ کھول لیں بھائی. اب کھولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں خدا نہ خواستہ سب کو پتہ چل گیا، دھڑا دھڑ مچھلی لگی. اس پہ سلائڈ چلی کسی نجی چینل کے اوپر کہ وہ ناصر صاحب نے منع کر دیا. بھائی کس نے منع کر دیا؟ پھر بولا کھول لو، پھر یہ بند کروانے ہے. آنکھ مچولی ہوتی ہی ہوتی. کاروبار کا تو انہوں نے بیڑا کر دیا. 2% 20% بھی 18% بھی کاروبار نہیں تھا، بند. آنکھ مجھے کھولتے تھے، بند کھولتے. اس پہ میں ڈی جی رینجر سے بھی آپ کے سامنے اس میڈیا کا حوالے کہ کم سے کم رینجرس والوں کو، دکانداروں کو، تاجر برادری سے بیٹھ کے کم سے کم بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. وہ لائٹیں مار مار کے پولیس والوں سے دکانیں دیکھ رہے اس طرح کرے، دکانوں گھسنے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کام. ڈی جی رینجر میں ریکویسٹ کر میرا پروگرام دے کے آپ کی آواز میرے تک پہنچ جائے تو کم سے کم ان سے بیٹھ کے میٹنگ کرنا چاہیے. اور اعلیٰ حکام سے بھی، آئی جی سین وغیرہ جو بھی ہے، ہمارے ایس ایس پی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرا، ایس ایس پی تعاون کرا، لیکن وہ تعاون نہیں ہوا، وہ تعاون پرابلم ہوا. چلو جو بھی ہوا ہونے والی بات نکلی. اب یہ کل سے بازار کھل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک تمام مارکیٹیں کراچی کی کھلیں گی، اور لاہور میں 9 بجے سے لے کے 7 بجے تک. چلو ہمارا یہ کھلا، لیکن یہاں پہ بھی یہی کام کر دیں، 9 بجے سے لے کے 10 بجے سے لے کے 8 بجے تک. زیادہ بہتر، اس لیے گرمی یہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ والی بات کہہ رہا ہوں. اگر جو بھی ہمارے سن رہے پروگرام کو، یہ اس پروگرام کو دیکھیں، سمجھے، وہ ہماری کے بارے میں آگے تک بات پہنچائیے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ جیسے کہ آپ کی دکانیں کھلی، اعلان ہوا، تو کیا حکومت سندھ نے آنکھ بند کی اور پولیس والوں نے اپنی مفاد کی خاطر آپ لوگوں کو اجازت دی کہ دکانیں کھولو، اس لیے کہ ان کا بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا؟ میرے بھائی ٹارگٹ آنکھیں بند نہیں کی، ان کی اجازت سے سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ ان کی بات سے کہنا. ایسے نہیں ہے کہ لولی پاپ، وہ تو دیکھا نا، یہ ہماری بات کھول رہی بات، ان کو تو بولے کھول لو دکانیں. میں کہہ رہا ہوں 10:15 بجے چاند ہوا، کم سے کم 1 بجے تک کھولنے دو. ہم اگر تو دوسرے دن تو بازار تو نہیں کھولے گا نا. ہمارا تو یہی پروگرام تھا کہ 10:30 بجے بازار بند کر دیں گے، لیکن وہ تو دھڑا دھڑا. بھائی کیا کر رہا ہوں، یہ شور مچایا تمام ویڈیو پہ میں نے بولا ہے، 12 چینل سب کے چینل میں چلا ہے. مجھے شجیل گوپلانی صاحب نے بھی بتایا تھا فون کر کے شاید کہ پولیس والوں کا فون آیا کہ آپ لوگ مارکیٹیں کھول دو، لیکن آپ لوگ شاید کنفیوز تھے کہ کھولیں نہ کھولیں. نہیں، ایکچوئل یہ ہے کہ اعلیٰ حکام سے ہماری بات ہوئی تھی، اور شام کے 4 بجے ہماری بات ہو چکی تھی کہ آج اور چاند رات تک آپ 10 ساڑھے 10 بجے تک مارکیٹیں کھول لیں. اور باقاعدہ میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ انہوں نے اس وقت تک ہمیں یہ بتایا تھا، کیونکہ وہ ان آفیشلی ہمیں اجازت دی. اس وقت نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہو سکتا تھا، اور سرکار کی چھٹیاں ہو چکی تھی. پھر وہیں سے ان کے دفتر سے ہی تمام تھانوں میں فون کیا ہے، اور ایس ایس پی اور ڈی آئی جی صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ مارکیٹیں 10:30 بجے تک کھلیں گی تو ان کو کھولنے دیں. اسی وجہ سے 10 بجے تک 10:30 بجے تک آپ دیکھیں کہ کچھ مارکیٹوں میں کام ہوا. لیکن ہوا یہ کہ ہمیں اطلاع لیٹ ملی، میسیجز میڈیا کے تھرو تھوڑا لیٹ چلے، تو اس کی وجہ سے کچھ مارکیٹیں بند ہو گئی تھیں دوبارہ ان کو کھلوانے کی وجہ سے. اور دوبارہ اب آپ گاہکوں کو دیکھیں کہ جیسے ہی چاند کا اعلان ہوا ہے، وہ پبلک چاند کا انتظار کر رہی تھی، پبلک باہر نکلی. تو وہ پھر جامع، تاریخ روڈ اور صدر کی طرف، صدر کی مارکیٹ اور جامع کی مارکیٹ تو کھلی رہ گئی. تاریخ روڈ میں تھوڑا لیاقت بھی کھل گئی تھی، چھوٹی بڑی ساری مارکیٹ کھلا ہوتا، سب کھلا ہوتا، حیدری کھلا ہوتا، سب کچھ کھلا ہوتا. صرف کورونا ہمارے تاریخ روڈ کو صدر پہ تھا، کہیں بھی نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ رمضان کے آخری راتوں میں آپ کا تاریخ روڈ کے اور صدر کے علاوہ جتنی بھی سائڈ کی مارکیٹس ہیں، سرجانی ہو گیا، سوراب روڈ ہو گیا، سب تمام مارکیٹیں کھلی تھی. ایون کہ آپ کے ریسٹورینٹ بھی اگر آپ دیکھیں. عید کیسے گزاری پھر؟ یا کیا صبح تو دکانداروں نے 5 بجے تک، مطلب یہ کہ جب تک کہ اذان فجر تک جو انہوں نے دکان کی، تو عید کی نماز بھی تاجروں نے پڑھی نہیں پڑھی؟ نہیں، عید کی نماز تو تاجر الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاجر جو مارکیٹیں جو کھلتی ہیں آخری دنوں میں، تو وہ تاجر جو ہے تراویح کی نماز بھی 10 روزہ، 5 روزہ، 15 روزہ میں پڑھتے ہیں، تاکہ تراویح بھی نہیں جائیں ان کی. اور باقی وہ الحمد للہ سے اپنی تراویحیں بھی پوری کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ تاجروں کا رجحان دین کی طرف، رب کی طرف اور نماز کی طرف بہت اچھا ہے. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ عید جو ہے اس دفعہ بھرپور طریقے سے گزاری؟ نہیں، بھرپور طریقے سے عید نہیں گزری. عید ایکچوئل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بوجھل دلوں کے ساتھ گزری ہے. عید تو صحیح معنوں میں ہماری ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے عبادات کی،
اللہ تعالیٰ اب ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں یا فطرانہ دے کے جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں اپنی جو مزدوری ہے وہ لینے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اب میں بول نہیں سکتا, ہمارے بعض الفاظ بھی نہیں, ہم بہت گنہگار شخص ہیں, سیاہ کار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو انعام ملنا چاہیے, پھر بھی ایک بات بتاؤں, انعام تو مل بھی گیا. اگر دیکھا جائے تو مسجدیں کھل گئی تھی, ہم نے مسجدوں میں جا کے عید کی نماز باجماعت ادا کی, لیکن جو رب کائنات بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, بہت غفور ہے, اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہوں نے ہم پہ رحم کرم اور بہت ہی کرم کیا, اور ہمیں امید ہے کہ جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. اور یہ رمضان جو ہمارا ہارڈ گزرا ہے, انشاءاللہ ہماری زندگی میں یا ہماری اولاد کی زندگی میں ہم دوبارہ ایسا رمضان نہ دیکھیں. میرے خیال ہے وحید بھائی, بچپن سے اب تک یہ ماحول تو میرے خیال کبھی بھی نہیں دیکھا ہم نے. جو اس دفعہ ماحول دیکھا ہم نے کورونا وائرس کی وجہ سے رمضانوں میں, مسجدیں بالکل سونی, مطلب وہ گہما گہمی نہیں تھی. گہما گہمی نہیں تھی بالکل, یعنی جو ایک رمضان کی ایک رونق ہوتی ہے بالکل, یعنی ایک عجیب سا ماحول تھا. اور یہ شجیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک لگتا ہے ہم سے ناراض ہے. اچھا ایک بات اور بھی, اگر سحری کے وقت مسجدوں سے اعلان نہ ہو کہ سحری کے ٹائم میں اتنا وقت رہ گیا ہے, اب ختم ہو گیا, تو محسوس ہی نہ ہو کہ رمضان ہے. یہ حقیقت بس صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ساتھ چار چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, ایک تو کرونا, پھر اس کے بعد جو یہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے پاکستان کی مختلف فصلوں پہ, جو اس وقت پوری فصلیں کھا رہے ہیں, بالکل ٹڈی دل جو ہے, پھر بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں جس سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ سب علامات یہ ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اور جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے نا, میں بار بار دوبارہ بات کروں, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جتنے دن بھی مارکیٹیں کھلی, جتنا وقت بھی کھلا, جتنا بھی کاروبار, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. سچی بات ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی مارکیٹوں میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا بھی شکر ہے اللہ. جیسے بتا رہے ہیں کہ ہمارے مہمان ہم اس پر سلسلہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اور جس طرح کے مہمانوں کے اپنے تاثرات ہیں, یقینی طور پہ وہ اس طرح تو انہوں نے عید نہیں منائی ہوئی, لیکن بہرحال ہم آگے گفتگو کریں گے تو بہت ساری اور بھی باتیں کو ہم معلوم کریں گے. لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ساتھ رہنے کا شکریہ. ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں, عید کا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, اور یہ ٹپال فیملی مسٹر چائے کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ یقین دیکھ رہے ہوں گے ہم ٹپال چائے سے جو ہے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. اور وقفے میں جانے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی, اس گفتگو کو جو ہے ہم دوبارہ جاری کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں کہ الیاس بھائی, آپ تو بہت زیادہ مطلب کہ اس معاملے پہ بہت زیادہ رہے, آپ بھی رہے, اور بہت سارے ہمارے یہ لوگوں نے, وحید بھائی بات ہے, اچھا ہے برا جو بھی ہے, بڑی کوششیں کی. روزے رکھ کے کمشنر آفس جا رہے ہیں, روزے رکھ کے سی ایم آفس جا رہے ہیں, روزے رکھ کے گورنر ہاؤس جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 2 مہینے تک اتنا پریشان. اچھا مسئلہ کی بات ہے کہ میں ایمانداری کی بات ہے, روزے رکھ کے اس میں اتنا ایکٹیویٹی کرنا, میں تو آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا کچھ جو کیا. رہی بات یہ کہ وحید بھائی آپ یہ بتا دیجئے کہ تھوڑا سا کہ کراچی الیکٹرک ڈیلرز ایسوسی ایشن, آپ تو اس کے سابق پریزیڈنٹ بھی رہے, ان میں اتحاد نظر نہیں آتا ہے, حالانکہ سب سے بڑی ایسوسی ایشن ہے کراچی, وجہ کیا ہے؟ بالکل اتحاد ہے. کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن مطلب یہ پورے ناظرین کو بتاؤں, پورے ایشیا کی سب سے بڑی ایسوسی ایشن ہے. بے شک, ٹھیک ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں کراچی کے مختلف علاقوں میں جتنی الیکٹرانکس کی شاپس ہیں, موبائل فون کی شاپس ہیں, کمپیوٹر کی شاپس ہیں, یا الیکٹرک کی شاپس ہیں, سب اس ایسوسی ایشن کے انڈر میں. اور آپ نوٹ کریں کہ ابھی تک کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن میں نہ کوئی دوسرا دھڑا بنا ہے, نہ کوئی دوسری ملتے جلتے نام سے کوئی ایسوسی ایشن ہے. کئی تاجروں کے گروپوں میں ہے, اپوزیشن ہے, مختلف اپوزیشن. دیکھیں اپوزیشن تو ہے, وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے. اپوزیشن اس طرح کی اپوزیشن نہیں ہے, نقطہ نظر سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیں اس پورے 2 ماہ میں الیکٹرانکس مارکیٹ کے حوالے سے اگر رضوان صاحب نے جو بھی بھاگ دوڑ کی ان سب کے ساتھ, تو آپ کو کہیں بھی دوسرے کسی الیکٹرانک ڈیلرز کا منفی بیان سامنے نہیں آیا, نہ ٹانگ کھینچنے والی پالیسی نظر آئی. لیکن وحید محمد صاحب, ایک چیز میں نے دیکھا, اور میں ان تینوں کہ جو دعوے آپ لوگوں نے کیے کہ ہم 24 گھنٹے مارکیٹ کھولیں گے اور فلاح کریں گے, سارے پیچھے ہٹتے گئے. حماد پونا والوں کو کیا گرفتار کیا کہ تمام تاجر ٹھنڈے ہو گئے. میں اس پہ ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں, بزنس مین یعنی تاجر یا بزنس مین ایک لفظ کے 2 معنی ہیں. ہمارے بزنس مینوں میں دھمکی کی گنجائش ہی نہیں ہے, معاذ کی گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب دھمکی جو تھی وہ یہ نہیں, میں ایز اے بزنس مین
میں یہی مشورہ بھی دوں گا اور یہ مطلب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہم بزنس کمیونٹی اگر ہم معاذرے کی طرف چلے جائیں گے نا ہاں تو پھر تباہ برباد ہو جائے گی. نامناسب ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے ہمارے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہیں اور ان کا معاش ہے. تو حکمت یہ کہتی ہے کہ جس طرح ہر فیکٹری والا، آپ نے کبھی کسی فیکٹری والے کی، کسی بڑے میل آنر کی کبھی حکومت کے خلاف کوئی دھمکی، کوئی معاذرائی، کوئی چیلنج دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. وہ ہم یعنی دکانداروں سے زیادہ بااثر ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ پیار محبت سے مل جل کے حکمت سے مشورے سے اور گاڑی چلاتے ہیں تاکہ ملک ترقی کرتا. اگر ہم بزنس میں مطلب اس طرف جائیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا. لیکن معذرت کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ کامرس سپورٹنگ میں کرتا رہا ایک طویل عرصہ ہو گیا، میں نے محسوس کیا کہ ہماری تجارت میں بھی سیاست آ گئی ہے. اس لیے کہ سپوز کہ مسٹر اے جو ہے وہ مسلم یونین کو سپورٹ کرتا ہے تو مسٹر بی جو ہے متحدہ کو کرتا ہے، مسٹر سی پیپلز پارٹی کو کرتا ہے، تو وہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ جو اثر ہوتا ہے وہ ان کے اعمال میں بھی شامل ہو جاتا ہے. پوری دنیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، کے پی کے کا تاجر، پنجاب کا تاجر، بلوچستان کا تاجر یا وہاں کی تاجر تنظیمیں کو ثابت کریں کہ کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں گئی ہوں مدد حاصل کرنے کہ ہماری دکانیں کھلوا دیں. اس دفعہ سارے کراچی کا تاجر سیاسی جماعتوں کے دفتروں میں گیا ہے، وہاں باقاعدہ ویڈیو بھی آئی ہیں، بیانات بھی آئے. تو مطلب دوستیاں، تعلق داری تاجر کو، بزنس مین کو سب سے رکھنی چاہیے اور رکھتا بھی ہے کیونکہ سب اس کے دوست ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح تھا غلط تھا؟ نہیں، بالکل غلط تھا، بالکل غلط تھا. جتنی بھی بات چیت کی جائے گورنمنٹ سے کی جائے. اور ایک باہم بات کروں گا، دیکھو یہ بزنس مین جو ہم ہیں نا سب، ٹھیک ہے ہماری سوچ میں کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک ہیں سب بزنس مین، چاہے شجیل بھائی ہوں، چاہے الیاس بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں بزنس مین وہ واحد آدمی ہے اس وقت پاکستان کہہ لیں کہ ایک فلاحی تنظیموں کو ڈونیشن بزنس مین دے رہا ہے، چاہے وہ الخدمت ہو، چاہے وہ سیلانی ہو، چاہے وہ کوئی میمن جماعت ہو، چاہے وہ میمن جماعت ہو، چاہے چھیپا ہو، چاہے ایدیا ہو. ہر بزنس مین کو ڈونیشن ان تنظیموں کو، فلاحی تنظیموں کو یہ بزنس مین دے رہا ہے. ٹیکس یہ تاجر دے رہا ہے، ہر چیز یہ دے رہا ہے. میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے ان سیاسی لیڈروں کو اس موقع پر تاجر تنظیموں کے دفتروں میں جانا چاہیے، اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی اگر سیاسی جماعت کے دفتروں میں گئے تو بحالت مجبوری گئے. بولیں وحید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے علاوہ جتنی بھی پورے ملک کی جو تاجر تنظیمیں تھیں انہوں نے کسی بھی جو ہے سیاسی تنظیم کے بیک اپ بھی نہیں لیا، کسی کے پاس گئے بھی نہیں اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ بالکل اس کی وجہ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سینیریو جو ہمارا کراچی کا اور پورے پاکستان کا جو بہت فرق ہے. بلوچستان کا تاجر مضبوط ہے، پشاور کا تاجر بہت مضبوط ہے، آپ کا لاہور کا تاجر بہت مضبوط ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، کراچی کا تاجر 68% یا 70% ٹیکس بھرتا ہے، ریونیو دیتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں بتاؤں جو انالائسس کیا گیا ہے، جو انالائسس جو ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ میں بیوروکریسی کی بات بتاتا ہوں کہ کراچی کا تاجر ڈرپوک، کراچی کا تاجر ڈرتا ہے، کراچی کا تاجر ڈر کے ہمارے ٹیکس دیتا ہے، قوانین پہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ الفاظ بتا رہا ہوں جو بیوروکریٹس کے. ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی بھی سیاسی تنظیم یا حکومت یا بیوروکریسی یا ٹیکنوکریسی ایون کے گینگ وار ہمیں آرام سے کیچ کرتی ہے اور ہمیں آرام سے دبا دیتی ہے، چاہے وہ. تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے نا کہ تاجروں ایک پیٹے. میں بتاؤں گا وحید میمن صاحب بھی اور یہ آپ بھی کریں گے. میں صرف انٹرپٹ کروں 2 منٹ کے لیے. ہر گلی محلے کی تو الگ الگ ایسوسیشن ہے، تو آپ ایک ہی نام سے 10 تنظیمیں رجسٹرڈ ہے. آپ لوگ میں اپنا بھی تو اتحاد نہیں ہے نا بھائی. دیکھیں اتحاد ہے، اتحاد جیسا نہیں. ابھی جیسے انہوں نے بات کی کیڈا کی، کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کے سامنے کراچی کے اندر ٹمبر مارکیٹ کوئی ایسوسیشن نہیں بنی. 1936 سے ایسوسیشن ہے. میں بھی الیکشن لڑتا ہوں، جیت گیا، آ گیا، نہیں آیا تو دوسرا تنظیم ہوتی ہے اور اسی کو رولز کو ہم فالو کرتے ہیں. بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہیں بھی تنظیمیں تو آپ ایک چیز یہ تو دیکھ لیں کہ ہیں کتنی. پورے شہر میں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. 2.5 کروڑ کی آبادی میں آپ کی صرف اگر اول سٹی ایریا میں لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہیں اور ایک مارکیٹ میں 1,500 ہزار دکانیں، 2,000 ہزار دکانیں، تو ایک بندہ تو نہیں سنبھال سکتا. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی برا. چیمبر تو ایک ہی ہے نا، فیڈریشن تو ایک ہی چلا رہی ہے. ہمارے ساتھ تو المیہ یہ ہے کہ ہماری اسمال چیمبر بھی نہیں بنی ہے اس شہر میں. اگر آپ فیصل آباد میں چلے جائیں تو فیصل آباد چیمبر کے پاس اسمال چیمبر موجود ہے، حیدرآباد میں چلے جائیں تو اسمال چیمبر موجود ہے. اسمال چیمبر کامرس کیوں نہیں بنی؟ اب اس طرف کسی نے ذہن نہیں کیا یا کسی نے ورکنگ نہیں کی، تو یہ کام ہونا چاہیے تھا. اور اب اس وقت
اس سینیریو کے بعد ہمیں 2-3 چیزوں کی بہت ضرورت ہو رہی ہے محسوس, جس میں سیلف فائنینس کوئی ایسوسیشن ہونی چاہیے. دیکھیں ہوتا ہے کہ ابھی جو ہمارے بھائی وحید بھائی نے جو بات کی انڈسٹریلسٹ کا اسٹیک ہم سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ انڈسٹریلسٹ کو بینک سے پیسہ لیا ہوا ہے, اس کا شیئر اسٹاک میں چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو انویسٹر ہیں ان کے لیول اور ہوتا ہے. تو انڈسٹریلسٹ اپنے آپ کو بہت سیکیور کر کے چلتا ہے بنسبت تاجر کے. ہم سیلف فائنینس کرنے والے جو لوگ ہیں, جو کہ مارکیٹ کے پیسے پہ کام نہیں کرتے, جو کہ بینک کے پیسے پہ کام نہیں کرتے, جو آپ کی بات درست ہے, میں تھوڑا سا ہٹ رہے. مین کی بات یہ ہے کہ کراچی کا تاجر ڈرپوک کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈرپوک ہے, بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کراچی کا تاجر کا اسٹیک سب سے زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کا کراچی کا تاجر کو پورے پاکستان میں جو سپلائی آپ کی کراچی کے تاجر کی طرف سے جاتی ہے, پھر کمیونٹی وائز اسٹرانگ نہیں ہے. اگر آپ فیصلہ آباد چلے جائیں تو کمیونٹی وائز بہت اسٹرانگ ہے. سکر میں آپ چلے جائیں تو ان کی کمیونٹی پوری کی پوری سپورٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں کراچی میں تو سب سے زیادہ میمن جو آپ کی کمیونٹی ہے, آپ کی میمن کمیونٹی ہے, بھوری ہے, آغا خان ہے, یہ تو بڑی مضبوط کمیونٹی امن پسند قوم ہے, مضبوط اپنی امن پسند قوم ہے, پولیٹیسائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, ماردار میں نہیں ہے, کسی اور چکر میں, صرف کاروبار کے اندر ہے اور ویلفیئر کے اندر ہے. میمن برادری, بوری برادری, گجراتی برادری آپ کو ویلفیئر میں پیک پہ ملے گی 100%. ٹھیک ہے, آپ جتنی بھی ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا الیاس میمن کو بھی بتا کہ آپ لوگ ڈرپوک کیوں ہے؟ بھائی ڈرپوک نہیں ہے, جو گئے نا وہ ڈرپوک ہے, جو وہاں گئے نا وہ ڈرپوک ہے. وہ اپنی سیاست چمکانے کہاں گئے؟ سب ساری جماعتوں کے پاس گئی ہے. یہ سب نام بھی لے رہا, سب جو جن کی حیثیت نہیں ہے ان کے پاس بھی گئے. وہ بیٹھ کے بات وہ کیا کرے گا میرے بھائی؟ اگر تو پہلے میئر تھا تو متحدہ ایک پیج پہ تھی, پرویز مشرف ایک پیج پہ تھا, اس وقت متحدہ نے اس نے کام کرا, اس نے خود نے کام نہیں کرا, متحدہ نے پورا کام کرا ہے. میری بات کو برا مت مانیے گا, یہ بولا میں نے, کوئی بھی ایک آدمی نہیں کر سکتا. اگر تاجر برادری ایک پیج پہ نہیں ہے, کوئی بولتا ہے کہ جیب بھرو تحریک کرو, اس کی اپنی حیثیت نہیں ہے اس کی, وہ جیب و تحریک کیا کرے گا؟ وہ اپنی دکانیں, فرنیچر کی دکانیں بند نہیں کروا سکتا تو ہماری دکانیں کیا بند کروائے گا؟ ہم نے تو اسی وقت کر دی. بھائی پھٹو ہے سارے, یہ منہ پہ بول رہا ہوں ان سے. میں کمشنر آفس میں جب اجلاس ہوا تو اس کے بعد کچھ تاجروں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے, جیل بھرو تحریک شروع کریں گے, اور ہم نہیں مانتے, 24 گھنٹے کے لیے ہم مارکیٹیں کھول دیں گے, اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا, عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ جب تاجروں نے یہ باتیں کی تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بھائی کہاں سے عمل کریں گے؟ ہم تو اسی وقت بول دیا تھا, آپ کے منہ پہ بول کے خالی اپنے آپ کو میڈیا میں بریکنگ نیوز لگانے کے لیے. میں تو اسی وقت بول دیا تھا ہم تو بند نہیں کریں گے. میں نے آپ کو ویڈیو بھی بھیج دی تھی, بلا کہ ہماری 4:15 بجے تاریخ روڈ پورا بند ہو گیا, صدر پورا بند ہو گیا. ان کی اپنی مارکیٹ فرنیچر کی وہ بھی اپنی دکانیں بند ہو گئی. اگر اتنے طاقتور ہوتے یونین کے تو کیوں اپنی مارکیٹیں نہیں کھلوائے؟ کھلواتے اپنی مارکیٹیں. مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اخباری بیانات کی تک ہے, میڈیا بیانات. آپ ڈھونڈتے ویسے جو بریکنگ نیوز اس کی لگا, ہم نے تو آپ کی بریکنگ نیوز لگا تو اس کو ہم نے فالو بھی کرا. وہاں پہ میرے انگلیاں بھی نہیں اٹھائی, وہاں کھڑے ہو کر میں نے جواب دیا, میں نے بولا ہے. انہوں نے کیا بولا ہے؟ یہ تو ایسے ہی کہ جو پہلے لگائیں, انہوں نے پہلا نعرہ لگایا کہ ہم اینٹ کے اینٹ بجائے اسی کی تیسی کر دیں گے, اس میں بھی خاموش ہو گئے. بھائی وہ بات کرو جو اپنے آپ کا وزن ہو, وہ بات کرو, ایسی بات مت کرو. آپ بلال بھائی دیکھیں, یہ بزنس مین کو زیب ہی نہیں دیتا یہ جملے. اگر یہ جملے کوئی بولتا ہے کہ میں جیل بھر دوں گا, میں سول چلاؤں گا, یہ پھر بزنس مین نہیں ہے میرے حساب سے. وہ بزنس مین کا, تاجروں کا وہ دشمن ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تاجروں نے کہی کہ دکان ہم یہ کر, تاجروں نے کہی, ایک تاجر نے کہی, ایک بزنس مین نے کہی نہیں, ایک نے کہی, دو نے کہی نہیں. رفیع بھائی میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں, میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کہ ایک ایسوسیشن ہے, اب اس ایسوسیشن نے 3-4 ایسوسیشن کو اپنے گرد کو حصار بنا رکھا ہے. اب وہ ایک لیڈر بات کرتا ہے تو تمام کی تمام اسی کے ہاں میں ہاں ملا. میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ بات پوری کریں. میں تو آپ کے توسط سے سندھ گورنمنٹ کو بھی کہوں گا, میڈیا کو بھی کہوں گا, کمشنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو میٹنگ میں بلائیں جو حقیقی نمائندے ہیں. حقیقی نمائندہ کون ہوتا ہے؟ آپ پوچھے تو صحیح کہ بھائی آپ اپنی مارکیٹ کے اگر چیئرمین ہیں یا فلاں جگہ کے چیئرمین ہیں, آپ کے الیکشن کب ہوئے, آپ کی ووٹنگ کب ہوئی, آپ جیتے کب, آپ کی حلف برداری کب ہوئی, ٹیکس کتنا دیتے ہیں, مطلب آپ کا دفتر کہاں ہے, آپ کا نائب صدر کون ہے, آپ کا جنرل سیکرٹری کون ہے. یہاں تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے سے کئی بزنس مین دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی کے انہوں نے اپنے چیئرمین شپ کو اتحاد بنا لیے ہیں. نہ ان کے الیکشن ہوئے, نہ ان کی کوئی ووٹنگ, نہ ان کی حلف برداری, نہ ان کا دفتر ہے, نہ ان کا کوئی نائب صدر خزانچی ہے. تو یہ اب وقت آ گیا ہے,
میں جیسے کراچی چیمبر آف کامرس ہے، باقاعدہ اس کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کی منتخب فیڈریشن باڈی ہے، اس کے الیکشن ہوتے ہے. اسی طرح کپڑا مارکیٹ کی ایسوسیشن ہے، جیولرز مارکیٹ ہے، ٹمبر مارکیٹ ہے، سائٹ ایسوسیشن ہے، الیکٹرانک کاٹی ہے، مارکیٹ ہے، فیڈرل بیری ہے، نکاٹی ہے. تو ایسے جو منتخب باڈیز ہیں جن کے الیکشن ہوتے ہیں، جن کی ووٹ پڑتے ہیں، ان کی حلف برداری ہوتی ہے، ان کے باقاعدہ دفتر ہیں. گورنمنٹ کو میں نے چاہیے دیکھا. اور میڈیا کو بھی چاہیے ان کو ہی بلائیں. نہیں بلکہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. ہاں. دیکھیں جہاں 3 جگہ رجسٹریشن ہے. ایک ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن اسلام آباد میں منسٹری آف کامرس کے انڈر میں، ہر سال اکتوبر تک آپ نے اپنی اینول رپورٹ اور آپ کا اکاؤنٹ، آڈٹ اکاؤنٹ آپ نے جمع کرانا ہے. دوسرا آپ کا جو ہے وہ ویلفیئر کے پاس ہے، اور تیسرا سوسائٹی ہے. تینوں جگہ سے آپ نے نومبر میں تمام ڈپارٹمنٹ، سندھ گورنمنٹ کا بھی ٹریڈ اینڈ کامرس میں بھی ہے، صنعت و تجارت کی وزارت میں بھی یہ ٹریڈ باڈیز کا باقاعدہ یہ سارا چیزیں جمع ہوتی ہیں ہر سال. بڑا یہ تمام ادارے نومبر میں رپورٹ منگا لیں، کیونکہ اگر نومبر میں جو چیز نہیں جائے گی کسی کے پاس تو آٹومیٹکلی اب قانونی 18 امendment کے بعد وہ ایسوسیشن سسپینڈ بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اکثر ایسوسیشن میں انتخابات نہیں ہوتے. بالکل. دیکھیں میں نے ایک ایسوسیشن میں بیان کروایا، آپ کروایا ہی نہیں ہے، نہایت صدر بن گئے. آپ ایک بات بتائیں، آپ کامرس کو دیکھتے ہیں یا آپ کا چینل دیکھتا ہے، آپ بتائیں کوئی آپ کسی حلف برداری میں گئے؟ آپ نے کسی کو برداری کا ٹرینڈ تو کراچی میں بڑی گہری بات ہم کر گئے. بالکل آپ کی بات بالکل میں نہیں گیا آج تک. ایک چراغی چیمبر اور فیڈریشن میں گیا میں، اس کے علاوہ کی نہیں گیا. ناظرین، یہاں پر تاجر برادری کی جو اپنی جو پرابلمز ہے وہ جو عید الفطر کے حوالے سے لائٹر موڈ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی اپنے مسائل کیا ہے، کیا مشکلات ہیں، ان میں اتحاد کیوں نہیں ہے، اور کراچی کی تاجر اتنے زیادہ ریونیو دینے کے بعد مسائل کا شکار کیوں ہیں. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. جب چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید تفصیلی سے گفتگو کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عید اسپیشل پروگرام میں میٹرو ون عید اسپیشل پروگرام میں دوبارہ حاضر میں وقفے کے بعد، اور دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹپال فیملی مسٹر چائے کی جانب سے یہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اور ٹپال چائے جو ہے ہم نے پی بھی، اور بہت زبردست چائے ہے، آپ بھی اسے پئیں. ہم وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور وہ گفتگو کچھ اور میں بھی چلی گئی تھی. بات یہ ہے کہ الیاس میمن صاحب، سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حج کیا، ایک اندازہ بتا دیجیے گا پچھلے برس کتنا کاروبار ہوا اور اس برس کتنا کم کاروبار ہوا؟ پچھلے برس کاروبار 45 سے 50% کاروبار ہوا تھا. پچھلے بار 20 سے 18%. اس لیے کیوں کام کم ہوا؟ ایک تو لاک ڈاؤن تھا. یہ صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں. رمضان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. پھر کورونا تھا، پھر لین لگا گئے، پھر رش نہیں لگ رہا تھا، اور پھر بازار کھلے گا بند ہوگا، بازار کھلے گا، اس میں رہ گا. اور پھر 2 دن آخر میں تو بالکل ضائع ہو گئے. تو انہوں نے ایسا کرنے استھتیاں ناسی کر دیا سندھ گورنمنٹ نے، وہ تو خراب کر دیا. اب سندھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جتنی ہماری تاجی برادری ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کراچی والوں کو دیکھے، کراچی والوں کو سوتیلی ماں کا نہیں سمجھے، وہ کراچی والوں کو دیکھ کے کراچی والوں کو بیٹھ کے بات کریں. آپ بار بار کراچی کے والے کہہ رہے ہیں، میں یہاں پہ ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حیدرآباد کی، سکھر کی، نواز شاہ کی سچویشن الگ تھی؟ نہیں، سچویشن الگ کھلا ہوا تھا. یہاں زیادہ پرابلم تھا، وہاں کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا نا. میں تو نہیں کر رہا، میں تو پورے وہاں مارکیٹیں کھلی تھی. میں چلے پورے سندھ کی بات کروں. چلو میں پوری سندھ کی بات، جہاں سے جیت کے آ رہے ہیں وہاں کیا حالت ہے. یہ ناشد صاحب جیتا ہوا وہاں حالت دیکھ لے، کیا وہاں اس سے بری حالت ہے. میں اس کی بات نہیں. ناشد صاحب، سعید غنی، مرتضیٰ واب، یہ امتیاز شیخ، وزیر اعلیٰ جو بھی ہے میرے بھائی، آپ کو یہیں بیٹھنا ہے، یہیں کام کرنا ہے. خدا کے واسطے جتنی تاجری برادری ہے ان کے بیٹھ کے ساتھ بات کریں. آپ وفاق کے ٹسل میں ہمیں نہیں مروائے. اور جتنے پی ٹی آئی والے جب پھوکڑ میں جیت گئے یہاں پہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی پی ٹی آئی والا ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا کہ الیاس بھائی کا. لوگ ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں، لوگ ملنے جا رہے ہیں. کیوں ملنے جا رہا ہوں؟ بہت سے لوگوں کا مجھے، میں کسی تاجر تنظیم کو بات نہیں کیا، میں نے صفائی انکار کر دیا. ہمارے دوست کا میرے میں نہیں آتا. میں نہیں تاجر تنظیم کو جانا کوئی بری بات تو نہیں. بری بات نہیں، وہ ہمارے پاس آئے نا جس بھائی صاحب نے، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. بھائی معاشرے کا حصہ. انہوں نے کیا کر دیا؟ گورنر صاحب کے ملے، گورنر صاحب نے کیا کر دیا؟ 18ویں ترمیم ہمارے پاس اجازت نہیں ہے. میں بیٹھ کے بات کروں گا، میں عمران خان سے بات کروں گا، پھر فیصلہ ہوگا. یہ بھی بیٹھ کے بات کرو. یہ تو ہمیں لڑوا رہے ہیں آپس میں. ہم یہ وحید بھائی صحیح بات کہہ رہا کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے تاجی برادری، سراج قاسم تیلی بھی یہ بات کہہ چکا ہے، ہم سندھ گورنمنٹ مل کے بیٹھ کے بات کریں تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم یہاں وہاں دائیں بائیں بھاگیں، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی بھی کہتا ہوں ہم جائیں سندھ گورنمنٹ. جب دیکھو میں کہتا ہوں یہ اپنا شعیب صدیقی صاحب کے کراچی کمشنر، میں کہتا ہوں ایک فون اٹھا دیا، ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے کراچی کمشنر.
मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज मैं पूछा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीबन 12 से 13 हजार आपके SMEs हैं जो रजिस्टर्ड हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार रहा इस तमाम सूरत हाल? जाके आखिर में जो सराज कासिम तेली की वजह से जो फैसला तो उन्होंने करवाया है ना, हमारी तो कोई सुन ही रहा था ना, सब अब धमकियां मार रहे थे जेल बेरो तेरी को फलाना कर दे, कुछ हुआ तो नहीं ना, हर आदमी ने चिल्लाया, हर चीज। मैं तो शुरू से सराज मतलब ये कि सिंध गवर्नमेंट से जो भी पैचअप कराया वो सराज कासिम तेली ने कराया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। मैं यहाँ आपके वीडियो से सराज कासिम तेली ने कहा, उनकी ये भी एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। हम लोगों ने मेहनत करी है, हमने 60 दिन मेहनत करी है, रात और दिन, तराबी के बाद भी, इस वक्त भी प्रोग्राम है। अगर हमारी तराबी कोई भी नहीं, हमारी नमाज कोई भी नहीं है, सारे नमाज जमा रोजे पूरे रखे, लेकिन क्या मसला हुआ, इतनी भाग दौड़ कर करके। और जुबैर मोती वाले साहब ने अभी बेचारे ने मुझे मैसेज करा है कि फैक्ट्री वगैरह खुलना चाहिए, जितने कारोबार वो खुलने चाहिए, हमारे बाहर जो पैसे फंसे हुए उनको भी बैठ के मसला हल करना, सिंध गवर्नमेंट मसला हल कर, वो ये काम होना चाहिए। जी शरीफ साहब, मैं आखिर में एक बात कह दूं, आप माशाल्लाह आपके बहुत से ताल्लुकात है, नासिर साहब से ताल्लुक, सबसे आपके ताल्लुकात है, आपकी इज्जत भी करते हैं, हमारा पैगाम भी वहां पहुंचाएं, ये बात करें, आपके टीवी से प्रोग्राम करें, अल्लाह के रसूल के वास्ते ये काम को बैठ के करें, काम खुलवाएं, और हमारा बजा 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 2 घंटे आगे कर दें, इसलिए लोगों को आसानी है। बहादुराबाद और ताजी रोड हम एक साथ हैं, मगर पूरे कराची के एक साथी को मसले वाली बात नहीं है। वो ताजी बरादरी, आप बहादुराबाद और तारिक रोड की बात ना करें, आप पूरी कराची की बात करो, इसलिए वो सुन रहे हैं ना, वो हमारी बात, कराची की बात करो। मैं समझता हूं कि पूरी कराची की बात करो। मेरा अपना जाती राय ये है कि चाहे वो लाठी में बसता है, चाहे वो केमाड़ी में बसता है, वो तमाम हमारे भाई हैं, पूरी कराची ताजी बिरादरी, पूरी कराची की ताजी बिरादरी एक पेज के ऊपर है इस मामले के अंदर, इस मामले के अंदर। तो देख कोरोना, आपको मैंने कोरोना बता, एक से आखिरी सुन ले, एक लेख सुन ले, ये बहुत, हमारे रिश्तेदार में 18 से 20 आदमी को कोरोना अभी हुआ है, अभी नालिल हुआ है, इसी बाजार खुलने में दुकानदार इसमें लग गया, मेरे भांजी वगैरह। तो मतलब यानी कि वो है, कोरोना है, कोरोना से बचना भी है, हमें हिफाजत भी करनी है, दोनों बातें, SOP का हमें ख्याल रखना है, सारी बातें, ये सब कुछ करने का जरूरत है, कि नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक मिनट में आपसे बात करूं, शजीर मेहमान साहब, शजीर मेहमान साहब, क्या किरदार रहा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस सिचुएशन को हल? पहली दफ़ा कराची चैम्बर का बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा। देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की थी, और जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी तो फिर मैंने खुद सिराज कासिम तेली साहब से रब्ता किया, और सिराज कासिम तेली साहब ने मुझे बोला था मैं बात करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और खुलने से पहले सिराज कासिम तेली साहब ने मुझे और भी जितने ताजिर रहनुमा सबको कॉल की और उनको सबको ऑन बोर्ड लिया, और इसमें बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि सिराज कासिम तेली साहब ने बड़ा फाल किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी बात रही हमारी धमकियाँ देने की और प्रेशर बनाने, बिल्डअप करने की, तो देखिए इसकी वजह ये आप समझें, लकड़ी वाले का मसला नहीं था, आपका लोहे वाले का मसला नहीं था, मसला किसका था? कपड़े वाले का, जूते वाले का, लेदर वाले का, बच्चों के गारमेंट्स का, इनका। आज भी जो इतनी बेहद हुकूमत हैं, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया डैमेज डिटेंशन के लिए, और चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि माल को क्या पानी में फेंक देंगे, इसके बावजूद आज तक वो मसला सॉल्व नहीं हुआ। मुझे 3 दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आई है, मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी लेटर दिखा, मैंने प्रेसिडेंट साहब के PA से भी मेरी बात हुई फोन पे, इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट हाउस भी उस पर कोई अमल नहीं करवा सका। प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखे, कुछ नहीं करवा सके। अली जैदी साहब इस वक्त आपको पता है कि गायब है, पता नहीं नहीं है कराची में ही, नहीं हमारे वहाँ मौजूद भी थे, वो आए भी थे, दौरे भी करके। दौरे जो है वो अपनी मिनिस्ट्री के अलावा बाकी हर जगह के दौरे करते हैं, चाहे वो आपको नाला साफ करवाना हो या जो है आपको वहाँ नजर आएंगे। अली जैदी साहब इस वक्त आपको पोर्ट एंड शिपिंग में, मेरी टाइम में कहीं नजर नहीं आएंगे, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। डैमेज का मसला अब तक हल नहीं हुआ, डिटेंशन का आज तक मसला नहीं हुआ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तारिक खुदा साहब जो कि हमारे प्रिवेंटिव कलेक्टर हैं कस्टम के प्रिवेंटिव के, वो अभी आ रहे हैं। चैम्बर का आप चैम्बर के मदद क्यों नहीं लेते? चैम्बर ने भी यही बात की हुई है, फेडरेशन ने भी ये बात की, मुझसे ज्यादा तो चैम्बर एक्टिव है उसमें, क्योंकि चैम्बर के जो मेंबर्स हैं 20-22 हजार, उसमें से आधे मेंबर इंपोर्टर्स हैं। चले वो तो हो गया भाई। मैं मतलब एक बात बताऊंगा, मैं आप तीनों से सवाल यही होगा, थोड़ा थोड़ा के बता दीजिए कि वक्त भी कम होगा। ये उन्होंने कहा कि कारोबार खुलनी चाहिए, इलियास मेमन ने कहा कारोबार खुलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आपका भी कारोबार है माशाल्लाह, आप भी मतलब ये कि कारोबारी शख्स सब कुछ है, लेकिन भाई बहुत मौजूद के साथ हमने ये देखा, क्योंकि मैं तो पूरे रमजान में मार्केटों में होता था, कोई SOP पर अमल नहीं हुआ, ना आवाम की जानिब से ना दुकानदारों की जानिब से। तो आप नहीं समझते कि क्या हुकूमत जो अगर बातें कर रही है कि कोरोना वायरस इससे फैल सकता है, तो क्या वो मजाक कर रही है या वो झूठ बोल रही है? फैल सकता है, फैल चुका ना, कोई 10 से 12 मई तो हमारे सर्कल में हो चुके हैं, इतने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इतने लोग इस वक्त आइसोलेशन में हैं, यानी ये बीमारी, ये वायरस इतना फैल चुका है कि आपको अंदाजा होगा चंद दिनों में कितने, अल्लाह माफ करे, मतलब
میں خود تعداد میں اضافہ ہوگا. میں خود مطلب کتنی میت ہم دفنا چکے ہیں. نہیں تو پھر اچھا. کیوں نہیں ہو رہا ہے SOP میں عمل؟ ایس او پی پہ پبلک کو ظاہر ہے شروع میں تھوڑا سا ڈبل مائنڈ کر دیا گیا نا, کہ جس طرح ایک پروپیگنڈا چلتا رہا ہے آپ سوشل جی. میڈیا میں کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے تو وہ آپ کو جان بوجھ کے ہاں, وہ کورونا میں خوفزدہ ڈال ہو دیں گئی گے, public. پھر آپ کو انجیکشن لگا دیں گے, پھر آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں دیں گے. یقین کریں سب کچھ ہو رہا ہے, سب کام ہو رہے ہیں, ہمارے پاس تو اس کی ثبوت ہے, ہم تو میتیں لیتے بھی وہ اپنی جگہ ہے. میں ایک بات مجھے بتایا کہ کیوں نہیں عمل ہو رہا ہے, تو کیا دکانداروں کو خوف نہیں ہے کہ وہ بھی مبتلا ہوں گے اس میں؟ کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے, کئی جگہوں پہ نہیں ہو رہا, کئی ہماری الیکٹرانکس مارکیٹ میں ہوا ہے, باقاعدہ کسٹمر کو واپس بھیجا گیا. میں ایک بات بھول جاؤں گا, دیکھیں سیاسی جماعت کے حوالے سے بات آئی تھی, وہ سب ہمارے آپ کے دوست ہیں, پہلے بھی تھے آئندہ بھی ہیں, لیکن ہمیشہ دنیا کا دستور ہے کہ جو انسان پریشان ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, ہم اس کے پاس جاتے ہیں, چاہے ہمارا وہ رشتہ دار ہو, دوست ہو. پچھلے 2 ماہ سے تاجر برادری پریشان تھی, ڈسٹرب تھی, تو ان کا فرض تھا یہ تاجروں کے پاس آتے, ان کے دفتروں میں جاتے, ان کی حوصلہ افزائی کرتے. یہ الٹ ہوا, جس سے مجھے ذاتی طور سے اختلاف ہے کہ ان کو ہمارے پاس آ کے مرہم رکھنا چاہیے تھا. دوسرا اگر اسی طرح جس طرح کے ووٹ ماننے کے لیے آتے ہیں, اگر ہمارے دوست, ہمارے تاجر جن کو ہم دوست بھی کہتے ہیں, بھائی بھی کہتے ہیں, رہنما بھی کہتے ہیں, اگر انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے بلا وجہ معاذرائی رکھی تو تاجروں کے مسائل نہ حل ہوں گے, نہ اس کا کوئی بہتری کا نمبر 1. دوسرا ایک بات کی جاتی ہے, میرا تعلق سکھر سے, کہ جی حیدرآباد میں دکانیں کھلی رہیں, سکھر میں کھلی رہیں, جتنا وہاں کا بزنس مین ہے آپ چیک کر لیجئے گا, جو SOP تھی یعنی صبح 8 بجے کھولنا ہے, 5 بجے بند کرنا, اس پہ وہ عمل کیا. ہمارے الیکٹرانک مارکیٹ میں بندر روڈ پہ آرام باغ میں جتنی الیکٹرانکس, الیکٹرک, کمپیوٹر کی جتنی شاپس تھیں, انہوں نے صبح 8 سے لے کے 5 تک عمل کیا, کوئی ان کو کسی نے تنگ نہیں کیا. جو کپڑا جوتا جو اس سیزن کا آئٹم تھا نا, اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن گیپ رہ گیا. اگر یہ جو الیاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ سعید غنی تک یا ناصر شاہ صاحب تک یہ بات پہنچا دے آپ کے توسط سے, میں کہتا ہوں چلیں ابھی میرے ساتھ ان کے گھر پہ. یقین کریں میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں لاتعداد مسائل ہم لے کے گئے, برادری کے, دوستوں کے, الیکٹرانکس ڈیلرز کے, سب. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وحید میمن صاحب کے چکر یہ ان کا بھی تعلق سکھر سے ہے, ناصر شاہ صاحب بھی سکھر سے. بات سکھر کی نہیں, تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ آپ وحید میمن صاحب سے کچھ مدد لینا اس حوالے سے. پرسپشن تھوڑا غلط ہو گیا ہے. آپ یقین کریں یہ تو زیادہ ملتے بھی رہے, ایک تھوڑا بیچ والوں نے ایسا ماحول کر دیا کہ وہ ناراضگی تھوڑی دوسری طرف چلی گئی. اگر آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کو وہی عزت ملے گی, آپ کے ساتھ جائیں گے بھی عزت ملے گی, میرے ساتھ جائیں گے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا, دیکھیں اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے آخر بتا دیجیے, مجھے تو صرف بتا دیجیے الیاس میمن صاحب, آپ دونوں سے سوال کروں گا. SOP پہ عمل نہیں ہوا رہا, دکاندار کہتا ہے کہ کوئی کورونا نہیں ہے, عوام کہتی ہے کوئی کورونا نہیں ہے. SOP میں مانتا ہوں, دیکھیں ہمارے مال میں تو ہوا, ہمارے مال کی بات نہیں کر رہا, میں عام بات نہیں کر رہا, آپ سے مال کے اب رش کم ہو گیا نا, آپ تو رش کم ہو گیا. ویسے بات ہے تو رش کم, جب تمام مارکیٹیں کھل گئی تھی تو رش کم ہو گیا تھا. جب تاریخ روڈ صرف صدر کھلا ہوا تھا تو اس وقت رش زیادہ تھا, آخر میں کام ہی نہیں تھا, خالی بیٹھے ہو, دکاندار خالی بیٹھے ہوتے ہیں, بیکار اس والی بات ہے. اور یہ بات کہ ناصر صاحب یا یہ جتنی بات کہ وہ ننھے بچے نہیں, ان کو سب سمجھ ہے. اب یہ بات کہ ہم سب, میرے کو بھی جانتے ہیں, میرے کو سب پتہ ہے ان کو, لیکن کیا ہے وہ وفاق کی اس میں ٹکر میں اس میں ہمارا کھانا خراب ہو گیا. SOPs کا میں آپ کو بتا دیں, دیکھیں یہاں گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے. موٹیویٹ اور ایجوکیٹ گورنمنٹ کو کرنا تھا, نہ ہم نے کرنا تھا. آپ سارے کا سارا لوڈ ہم پہ اگر ڈال دیں گے تو کیسے پاسبل ہے؟ آپ نے گورنمنٹ نے, اسٹیٹ نے اپنی رسپانسبلٹی کہاں پوری کی؟ آپ بند کرانے میں سے لے کے کھلوانے تک. لیکن میں کہہ رہا عوام کی سپریم کورٹ اگر انوالو نہیں ہوتی, سپریم کورٹ نہیں انوالو ہوتی تو آپ کیا بھوکا مارتے؟ آپ کے پاس فنڈ ہے نہیں, آپ کے پاس تو سب سے بڑی بات, آپ تو لون دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ ہم کو کیا فیڈ کریں گے؟ اسٹیٹ بینک دے رہی ہے, اسٹیٹ بینک جو دے رہی ہے, اسٹیٹ بینک ہر سال دیتی ہے, کلیکٹر نہیں, کورونا کے لیے کورونا کے لیے نہیں دے رہی. آپ غلط آپ کے ساتھ بات کر, باقر صاحب ملنے کو تیار نہیں, جگہ باقر صاحب ملنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے لیٹر لکھا, ہمیں وداؤٹ انٹرسٹ لون چاہیے, اور ون ٹائم آپ سروس چارجز لیں. اوکے, بہت, اب میرا ٹائم ختم ہو گیا, مجھے بار بار جو ہے گیا. بہت شکریہ میمن صاحب, بہت شکریہ شجیع گوپلانی صاحب, الیاس میمن صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ بحث ہم ساری رات کرتے رہیں گے تو یہ چلتی رہے گی. بہرحال ہمارے تاجروں نے عید کس طرح منائی وہ آپ کے سامنے ہیں ساری باتیں, اور یقینی طور پہ جو ہے یہ عید دکھ کے ساتھ منائی ہے. اور ہم اس پروگرام کو ختم کرنے سے قبل جو ہے میں ان تمام شہداء کو دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں الفا مقام عطا کرے, اور
ہماری طرف سے بھی جو ہے آئندہ ہم چاہیں گے کہ اس ملک کے لیے، اس فاتر وطن کے لیے ہماری جان کا بھی نذرانہ اگر ضرورت ہو تو ہم یقینی طور پر ہم بھی پیش کریں گے۔ ٹپال فیملی مکسڈ چائے کی جانب سے پروگرام کو ہم نے پیش کیا۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔